السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان کا طبعی جغرافیہ سبق کو فلو چارٹ کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان کو طبعی لحاظ سے ان حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے شمال کے عظیم پہاڑ، نمبر 2 ہے شمال کے عظیم میدان، نمبر 3 ہے ساحلی میدان اور جزائر، نیکسٹ آتے ہیں جزیرہ نما سطح مرتفع۔ تو پیارے طلبہ، شمال کے عظیم میدانوں کو مزید 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ہے عظیم ہمالیہ، دوسرا وسطی ہمالیہ، تیسرا شیوالک پہاڑیاں۔ شمال کے عظیم میدانوں کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے ستلج کا میدان، گنگا کا میدان اور برہم پترا کا میدان۔ ساحلی میدان، ساحلی میدانوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مشرقی ساحلی میدان، دوسرے مغربی ساحلی میدان۔ جزائر، ہمارے ملک ہندوستان کے کئی جزائر ہیں۔ ان جزائر کو بھی ہم 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انڈمان نکوبار کے جزائر اور نمبر 2 ہیں لکشدیپ کے جزائر۔ سطح مرتفع یا جزیرہ نما سطح مرتفع کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم نام دیتے ہیں سطح مرتفع دکن اور ایک کا نام ہے وسطی سطح مرتفع۔ سطح مرتفع کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مشرقی گھاٹ کا سطح مرتفع، دوسرا مغربی گھاٹ۔ وسطی سطح مرتفع کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سطح مرتفع مالوا، سطح مرتفع چھوٹا ناگپور۔ اس طرح ہم طبعی حصوں کو جانتے ہیں۔ اب اس سبق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر ہمالیہ پہاڑوں کی اہمیت بیان کیجیے یا پھر وندھیاچل پہاڑیوں کی اہمیت بیان کیجیے یا پھر آپ کو کسی اور پہاڑوں کی اہمیت بیان کیجیے بول کے اگر سوال آیا تو آپ یہ نکات لکھ سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے پہاڑ کئی دریاؤں کے منبع ہوتے ہیں۔ یہ خاص کر ہمالیہ پہاڑ کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اور پہاڑوں میں معدنیات کے ذخائر ہوتے ہیں، اس لیے پہاڑ کافی مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں جو سیر و تفریح کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سبق سے ایک نقطہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے شمالی اور ساحلی میدانوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ جو آپ ستلج، گنگا، برہم پترا کا میدان کے بارے میں دیکھے ہیں اس کی اہمیت بیان کیجیے بول کے اگر آپ کو پوچھا جاتا ہے سوال امتحان میں تو آپ یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے زراعت کے لیے یہ مفید ہوتے ہیں۔ شمالی میدان تجارت اور مواصلات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہاں پر نقل و حمل اور صنعتوں کی ترقی ہوتی ہے۔ یہ ہموار ہیں، کافی زرخیز ہیں اور گھنی آبادی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے شمال کے عظیم میدانوں کو ہندوستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبق کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ یہ چارٹ بنانے میں میری مدد کی تھی ایم رخسانہ، غالب ہائی اسکول، کنٹونمنٹ بلاری۔ تو پیارے طلبہ، اس سبق کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔